کہ اس وقت ہماری ہمدردی غمخواری کہ سب سے زیادہ مستحق فلسطین کے مسلمان ہیں، جس کے جو اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں رمضان کے اندر جہاد کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ رمضان میں جہاد غزوہ بدر میں ہوا تھا اور فتح مکہ میں ہوا تھا۔ اللہ تعالی نے دونوں میں مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ یہ اللہ کے بندے اس رمضان کے اندر غزوہ بدر اور فتح مکہ کی یادیں تازہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانیں لڑائی ہوئی ہے، اور ان کے جہاد اور ان کی دی ہوئی مار جو اسرائیل پر پڑی ہے، اس کا بدلہ وہ کمبخت شہریوں سے، بچوں سے، عورتوں سے، بوڑھوں سے لے رہا ہے۔ ہسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے، آئی سی یو کے اندر جو بچے زیر علاج ہیں ان کو مارا جا رہا ہے۔ ابھی کل جو حملہ کیا ہے دوبارہ اشفا اسپتال کے اوپر، اس کے اندر جو لوگ آئی سی یو میں زیر علاج تھے ان کو نشانہ بنایا ہے، ان کو نشانہ بنا کر جس درندگی کا مظاہرہ اسرائیل کر رہا ہے، تاریخ میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ اس دور میں تاریخ کے اندر بڑے بڑے جابر قاہر حکمران بھی آئے، فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا، نہ جانے کتنے کتنے بڑے جبار آئے، لیکن یہ قتل عام جو آج فلسطین کی سرزمین پر ہو رہا ہے، یہ قتل عام جو ابھی نوزائیدہ بچوں پر ہو رہا ہے، ان کی صورتیں بگاڑ دی گئی ہیں، ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں، ان کو معذور کر دیا گیا ہے، ان کو عمارتوں کے ملبے کے نیچے دفن ہے اور ان کا پتہ نہیں چل رہا، ان کو دفن کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے، ان کو تجہیز و تکفین کا موقع نہیں ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں ان کو بھوک اور پیاس کا نشانہ بنایا ہوا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کسی بچے کو بھی روٹی کا ٹکڑا میسر نہیں آ رہا، پانی پینے کو نہیں مل رہا، چولہا جلانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں سے ان کو نکال کر رفح کے اندر جمع کر دیا ہے، اور اب رفح کے اوپر بھی بمباری کر رہا ہے، اور اس رفح کے اوپر بھی زمینی حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، پر تول رہا ہے۔ یہ سب مناظر پوری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، اور امریکہ جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علمبردار کہتا ہے، جو عورتوں کے حقوق کا علمبردار اپنے آپ کو کہتا ہے، افغانستان میں اگر لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو تعلیم کے لیے نہیں بھیجا، قیامت بنائی ہوئی ہے اس نے کہ شور مچایا ہوا ہے کہ ان عورتوں کو کیوں تعلیم نہیں دی جاتی، لیکن انہی عورتوں کو جس طرح ذبح کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، جس طرح ان کے اوپر بمباریاں کی جا رہی ہیں، ان بچوں پر، عورتوں پر آنکھوں سے دیکھ کر کہتے ہیں وہ تو اپنے دفاع میں ہو رہا ہے۔ ساری دنیا کو دھوکہ دو گے، خود تمہاری سرزمین سے تمہارے خلاف آوازیں اللہ تعالیٰ اٹھا رہا ہے، کافر بول رہے ہیں، غیر مسلم بول رہے ہیں کہ اس قتل عام کو بند کرو، لیکن جو ہمارے لیے
शर्मिंदगी का, नदामत का और डूब मरने का मकाम है कि 2.5 अरब के करीब मुसलमान, मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक फैले हुए मुसलमान, जिनके पास तेल है, जिनके पास ज़खायर हैं, जिनके पास मादिन हैं, जिनके पास शाहराह हैं, वो ये सब मंजर अपने बहन भाइयों के साथ होते हुए देख रहे हैं और दम बखुद हैं। कोई नहीं बोल रहा, मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक कोई ऐसा नहीं है जो ये सोचे कि रमजान का महीना है, ये रमजान का महीना गमखारी का महीना है, हमदर्दी का महीना है। लेकिन फलस्तीन के मजलूमों के साथ, फलस्तीन के मुजाहिदों के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके साथ हमदर्दी और उसके साथ गमखारी करने के लिए तैयार नहीं। कोई एक कलेमा उनके हक में है और इसराइल की इस बर्बरियत और जुल्म और जबर के खिलाफ किसी मुसलमान हुक्मरान की तरफ से नहीं निकला। यहां तक कि गैर मुस्लिम एहतजाज कर रहे हैं, गैर मुस्लिम आवाजें उठा रहे हैं कि सफाकी बंद करो। जनूबी अफ्रीका वाले आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दायर कर रहे हैं, बेल्जियम वाले ऐलान कर रहे हैं, जर्मनी वाले ऐलान कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी कुछ पैगामात आ रहे हैं। लेकिन ये पूरा आलम इस्लाम जो दुनिया के बीचों बीच वाक़ है, जिसको अल्लाह ताला ने वसाइल से मालामाल किया है, उसका हुक्मरान चुप साधे बैठे हैं। और बाज के बारे में तो सुनने में आता है कि वो इसराइल की दरपर्दा मदद कर रहे हैं। ये बताओ कि इस रमजान के महीने में इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि औरतें और बच्चों को मरते हुए देखो। बच्चों में रोने की सकत नहीं रही, भूखा होने की वजह से। उनके माँ बाप शहीद हुए हैं, उनके भाई शहीद हुए हैं, वो अकेले रह गए हैं, जख्मी है, कोई इलाज करने वाला नहीं है। यह मंजर क्या आलम इस्लाम नहीं देख रहा? आलम इस्लाम का हुक्मरान नहीं देख रहे? क्या आंखों पर पट्टी बन गई है कि कोई मुसलमान हुक्मरान वो इस सूरत हाल का नोटिस लेकर कोई जुमला, उनके साथ हमदर्दी का जुमला बोलने को भी रवादार नहीं? क्या हो गया तुम्हें? तुम वो थे कि एक औरत की पुकार पर हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम इंसान, उसने मोहम्मद इब्न कासिम को लश्कर देकर भेज दिया था कि सिंध के अंदर एक औरत पर जुल्म हुआ है, तुम उसके जाकर बदला लो रजा दाहिर से। और आज हम लोग उन्हीं के हमले की वजह से हम मुसलमान बैठे हुए हैं यहां पर। मुसलमान ऐसी गैरतमंद कौम थी, कहां चली गई वो गैरत? कहां चली गई वो इंसान दोस्ती जिसका सबक मेरे पैगंबर ने दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो सब मर मिट गई। काहे में मर मिट गई? मगरिब की गुलामी में, अमेरिका बरतानिया की गुलामी में वो गैरत मिट गई, वो हमीयत मिट गई।
کیونکہ ان کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا. ہمارے استاد بھی وہی ہیں, ہمارے مقتدی بھی وہی ہیں, ہم بھی ویسے ہی بننے کی کوشش کریں گے, اپنے سر سے لے کر پاؤں تک ویسے ہی بنائیں گے. وہ ہمارے آقا ہیں, ہم ان کے غلام ہیں, وہ جس طرح حکم دیں گے اسی طرح ہم کریں گے. جس کو وہ اچھا کہیں گے ہم بھی اچھا کہیں گے, جن کو وہ برا کہیں گے ہم بھی برا کہیں گے. جب یہ ذہنیت پیدا ہو گئی تو کہاں کی غیرت, کہاں کی حمیت, کہاں کی شجاعت. جو قوم دوسروں کی غلامی قبول کر لیتی ہے وہ کبھی بہادر نہیں ہو سکتی, وہ قار مذلت میں گل کر رہتی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کہ یہ پوری عالم اسلام اس وقت جس بے غیرتی میں, بے حسی میں, بے حمیتی میں گرفتار پھنسا ہوا ہے, کہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے یہ پورے عالم اسلام کے لیے تباہی کا پیش خیمہ نہ ہو. رمضان کا مہینہ مواسات کا مہینہ پیدا ہے. تم اپنے گلی چھوڑ اڑا رہے ہو, تم افطار کی دعوتیں کر رہے ہو, تم لوگوں کو کے لیے کھانے تیار کر رہے ہو, ہنسی اڑا رہے ہو, عیاشیاں کر رہے ہو, اور تمہارے بھائی, تمہاری بہنیں, تمہارے بچے, تمہاری اولاد ذبح ہو رہی ہے, تاریخ کے بدترین طریقے پر ذبح ہو رہی ہے. 30,000 سے زیادہ بچے, عورتیں, مرد بے گناہ شہید کیے جا چکے ہیں. تمہارے کانوں پر جوں نہیں رنگتی اور کہتے ہو ہم رمضان منا رہے ہیں, ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں. رمضان کا استقبال دعوتوں سے ہوتا ہے, رمضان کا استقبال بڑے بڑے کھانے کا انتظام کرنے سے ہوتا ہے, رمضان کا استقبال اللہ کے حکم کی تعمیل سے ہوتا ہے. کیا کیا تم نے اس رمضان کے اندر اپنے فلسطینی بھائیوں بہنوں کے لیے؟ کسی نے, ہر شخص اپنے منہ میں ڈال, اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچے کیا کیا اس نے. ان کی مدد کے لیے کوئی ایک پیسہ تم نے خرچ کیا؟ ان کے لیے رات کو اٹھ کر اپنے بارگاہ الہی میں کوئی دعا کی؟ یہ تو کم از کم تمہارے اختیار میں تھا. اے عام مسلمان, تیرے ہاتھ میں حکومت نہیں تھی, تیرے ہاتھ میں فوج نہیں تھی, تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی, لیکن تو اللہ سے تو مانگ سکتا تھا. تو اپنے جتنے کے تیری جیب میں پیسے تھے وہ کم از کم لا کر وہ کسی طرح بھجوانے کی کوشش کر سکتا تھا, جبکہ راستے کھلے ہوئے ہیں. تو نے تو یہ نہیں کیا. اور تیرے حکمران, انہوں نے تو اپنے گلے میں پہلے کی غلامی کا پٹا ڈالا ہوا ہے. تو نے کبھی ان سے بھی یہ کہنے کی جرات نہ کی کہ ہم غلام رہنا نہیں چاہتے, اور ان کو متوجہ کرتے کہ تم یہ فلسطین کے بارے میں کیا کر رہے ہو. تو یہ بس یہ مزے اڑا لینا کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے, اس میں رحمتیں آ رہی ہیں, اس میں مغفرتیں آ رہی ہیں, اس میں افطار کرانے کا ثواب مل رہا ہے, اس میں فلاں کاموں کا ثواب مل رہا ہے. ارے ڈرو اس بات سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے ہمارے اوپر. جس بے حسی اور بے غیرتی کا ہم اس رمضان کے اندر مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے خلاف. تو میرے بھائیوں, حکمرانوں کا جو کام تھا وہ اپنی سیاستوں میں, اپنی کرسیوں میں, اپنے مسائل میں, وہ ان کا سارا سوچ فکر کا محور وہ اپنی سیاست ہے. ان کو پتہ نہیں, پتہ ہونے کے باوجود جوں نہیں رینگ رہی ان کے اوپر. تو آخر عوام ہی ہوتے تھے جو اپنی حکومتوں کو آمادہ کرتے ہیں. عوام ہی کھڑے ہوتے ہیں, اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں
کہ بھئی تم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ذرا مہنگائی ہو جائے تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. مسجد اقصی پکار رہی ہے کہ ہے کون میرا رکھوالا، اور ہمارے کانوں پر جوں نہیں رنگتی. ہم یہ بات اپنے حکمرانوں تک نہیں پہنچا رہے. ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے. تو میرے بھائیوں، اس کا شعور پیدا کرو، اس فریضے کا شعور پیدا کرو. غلامی کا جوا اپنے گردن سے اتارنے کا شعور پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو. جو شخص جتنی طاقت رکھتا ہے ان کو مدد پہنچانے کی وہ مدد پہنچائے. جو شخص جتنی طاقت رکھتا ہے حکمرانوں کو متوجہ کرنے کی وہ اپنی طاقت کو استعمال کرے. ورنہ آخرت کے اندر یاد رکھو، جب 30,000 شہیدوں کا خون کا حساب لیا جائے گا تو حساب دینے والوں میں ہم بھی شامل ہوں گے. تم نے ان کے لیے کیا کیا تھا؟ اتنا نہیں ہو سکتا تم سے کہ تم ایک دن کی آمدنی کا 1 روپیہ تم ان کے واسطے مخصوص کر دو اور اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے پہنچانے کا انتظام کرو. یہ بھی اگر نہیں ہو سکتا، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو مسلمان کا لعنت چھوڑ دو اپنے آپ کو. اگر اتنی غیرت تمہارے اندر موجود نہیں ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا مہینہ ہے. اگر اب تک غلطی کوتاہی ہوئی ہے، معافی مانگے، توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور آئندہ کے لیے عزم کرے ان باتوں کا جو میں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق صحیح طریقے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا